نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الجمعۃ والامامہ باب نمبر 51۔ باب انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ باب اس سلسلہ میں کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کرتے وقت ایک بہت اہم بات جس کو مد نظر رکھنا لازمی و ضروری ہے، وہ ہے امام کی اقتداء اور پیروی۔ اس سلسلہ میں نمازیوں کے اندر بہت کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ امام کی اقتداء کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہونے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ مقتدی کی امام کے ساتھ 4 ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں۔ مقتدی کی امام کے ساتھ کل 4 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 متابعت، نمبر 2 موافقت، نمبر 3 مسابقت اور نمبر 4 مخالفت۔ یہ 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ متابعت کا معنی امام کی اتباع کرنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پیچھے چلنے کا معنی کہ امام ایک رکن کے اندر منتقل ہو جائے پھر مقتدی منتقل ہو۔ مثلا امام رکوع میں پہنچ جائے پھر مقتدی رکوع میں جائے، امام رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے پھر مقتدی کھڑا ہو، امام سجدے میں پہنچ جائے پھر مقتدی سجدے کے لیے جھکے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے تب ہم جھکا کرتے تھے۔ تو پیروی کا معنی آتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ امام ایک رکن میں منتقل ہو گیا ہے تب مقتدی انتقال کرے۔ دوسری ہے موافقت۔ موافقت کا معنی امام کے ساتھ ساتھ چلنا۔ امام رکوع میں جا رہا ہے تو ساتھ ہی مقتدی، امام رکوع سے سر اٹھا رہا ہے تو ساتھ مقتدی، امام سجدے کے لیے جھکتا جا رہا ہے تو ساتھ مقتدی۔ یہ موافقت، ساتھ ساتھ چلنا۔ تیسری ہے مسابقت، امام سے پہل کرنا۔ امام سے رکوع میں، سجدے میں، کھڑے ہونے میں، جھکنے میں امام سے پہل کرنا، یہ مسابقت۔ تیسری ہے مخالفت، امام کی مخالفت کرنا۔ امام کسی اور رکن میں ہے، مقتدی کسی اور رکن میں ہو، یہ امام کی مخالفت۔ مثلا امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، مقتدی بعد میں آتا ہے، تو بعض مقتدیوں کو دیکھا گیا کہ وہ آ کر پہلے رفع الیدین اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر دعائے استفتاح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھ کر پھر امام کے ساتھ رکوع میں یا سجدے میں یا تشہد میں پھر وہ جائیں گے۔ یہ امام کی مخالفت ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا یہ قیام ہے، جبکہ امام جو سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، تو امام کسی اور رکن میں ہے، مقتدی کسی اور رکن میں ہے، یہ امام کی مخالفت ہے۔ بلکہ اتنا کرنا چاہیے کہ جو بعد میں آدمی آیا ہے وہ تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے، اور اس کے فوراً بعد امام والی کیفیت اپنا لے، کیونکہ تکبیر کے بغیر تو نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب تکبیر پہلی کہے گا وہ تو کہنی لازمی ہے، وہ کہہ کر نماز کے اندر انٹر ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے۔
داخل ہونے کے بعد فوراً امام کی حالت اپنانی چاہیے، جس رکن کے اندر، جس کیفیت کے اندر امام ہے وہی مقتدی اپنائے۔ اگر امام کسی اور حالت میں ہے، مقتدی اس کے خلاف اپنائے گا تو اس کی مخالفت ہے۔ ان 4 صورتوں میں صرف پہلی صورت جائز ہے، وہ ہے متابعت کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ یہ صرف ایک صورت جائز ہے، اور اس کی شکل بتلا دی کہ امام ایک رکن کے اندر منتقل ہو جائے تو تب مقتدی منتقل ہو۔ یہ ہمارے ہاں بہت اس کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ امام کی متابعت بہت کم ہوتی ہے۔ بہت کچھ تو مسابقت ہی کر لیتے ہیں امام سے پہلی۔ یہ کبھی آپ نے جب سلام پھرتا ہے اس وقت اندازہ لگایا ہوگا کہ امام ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ لفظ پورا نہیں ادا کرتا، پیچھے سے اللہ اکبر کی مقتدی آواز بھی آ جاتی ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہ گویا کہ وہ امام سے پہلے ہی سلام پھیر بیٹھے، بھی امام نے تو ایک طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف ابھی پورا نہیں السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمہ اتنا لفظ کہا ہے، ابھی پورا بھی ادا نہیں کیا تو پیچھے مقتدی اللہ اکبر، جیسے انہوں نے سلام پھیر کا، سلام پھیرنے کے بعد جو تکبیر بلند آواز سے کہی جاتی ہے وہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آمین کہنے کے اندر بھی ہے کہ امام ابھی ولدوالی یہاں پہنچے ہیں، آپ بھی آگے نون ادا بھی نہیں کیا تو پیچھے سے آمین کی آواز، اس کا معنی امام سے پہل کر کے یہ بیٹھے ہیں۔ اور بعض امام کی مخالفت میں ہوتے ہیں کہ امام کو کسی اور جگہ تو وہ اپنی نماز کے اندر کسی اور جگہ پہنچے ہوتے ہیں، اور ایک موافقت والی امام کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ تو ہمارے پرانے سے پرانے نمازیوں کی عادت بنی ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ تو امام رکوع میں جو کرائے ساتھ مقتدی بھی، امام اٹھ رہا ہے تو ساتھ مقتدی بھی۔ سجدے کے اندر تو جو پہلے گھٹنے لگانے کے قائل ہیں ان کے مسجد کے اندر تو امام ابھی سجدے میں پہنچے تھے دڑم دڑم کی آوازیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نماز کو ضائع کرنے والی صورتیں ہیں۔ اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے پہلے کرتا رہا ہے تو اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، آئندہ اس کو پورا خیال کرنا چاہیے کہ امام کی پیروی کریں، متابعت کریں، باقی تینوں صورتوں سے وہ بچنے کی کوشش کریں۔ البتہ امام کی متابعت میں، امام کی پیروی کرنے کے اندر جو استثنائی صورت ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلا دی، وہ ہے کہ اگر امام کسی عارضے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، کھڑا ہونا اس کے لیے دشوار ہے، تو اب مقتدی کے لیے یہ لازمی نہیں کہ وہ اسی طرح پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھے، بلکہ مقتدی صحیح سلامت ہے تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے، وہ امام صاحب نے بیان کر دی۔ فرماتے ہیں کہ وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی توفی فیہ بالناس وهو جالس، نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس کے اندر آپ وفات پا گئے تھے، لوگوں کو نماز پڑھائی آپ نے، وہ جالس، اس عالم میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لوگوں کی کیا کیفیت تھی وہ آگے روایت میں وضاحت آ رہی ہے کہ وہ لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ وقال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رافع قبل الامام، جب اٹھا لے کوئی امام سے پہلے، جب امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعود، پھر واپس لوٹ جائے، فیمکث بقدر ما رفع، اور وہ ٹھہرا رہے اتنی مقدار جتنی مقدار وہ کھڑا ہوا تھا، اٹھایا تھا سر، ثم یتبع الامام، پھر امام کی پیروی کرے۔ یہ صورت کہ ایک آدمی اس کو غلط فہمی ہوئی، اس نے سمجھا کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا یا سجدے سے سر اٹھا لیا ہے، اس نے غلطی سے سر اٹھایا، اٹھانے پر پتہ چلا کہ امام تو ابھی رکوع یا سجدے میں ہے،
تو اب وہ یہ نہ کہے کہ چلو تھوڑی دیر بعد امام نے سر اٹھا ہی لینا ہے تو میں اسی طرح اسی کیفیت میں رہوں، نہ وہ فوراً دوبارہ رکوع یا سجدے میں چلا جائے۔ اگر امام سے پہلے غلطی سے سر اٹھا بھی لیا ہے تو فوراً دوبارہ اس کیفیت میں چلا جائے۔ اس کے بعد جب امام سر اٹھائے، رکوع سے سر اٹھائے یا سجدے سے، تو یہ اتنی دیر مزید تاخیر کرے جتنی یہ کھڑا رہا ہے، چند لمحات یہ جو کھڑا ہوا تھا اتنا اور کرے تاکہ امام کے ساتھ اس وقت کے اندر، پیریڈ کے اندر بھی موافقت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد باقی ارکان کے اندر اس کی موافقت کرتا جائے۔ وقال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں فی من یرکع مع الامام رکعتین، اس آدمی کے بارے میں جو امام کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، ولا یقدر علی السجود، اور نہیں قدرت رکھتا سجدہ کرنے پر، لیکن سجدہ کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ یہ شکل بنے گی بسا اوقات جمعے کے اندر بہت زیادہ رش ہو جائے، خصوصاً جو رمضان کے جمعے ہوتے ہیں، رمضان کے آخری جمعے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو صفوں کے درمیان کے اندر بھی صفیں بنا دی جاتی ہیں، تو حتیٰ کہ قیام کے اندر تو لوگ چلو کھڑے ہو ہی جاتے ہیں قریب قریب، لیکن سجدے کی باری آئے تو سجدے کے لیے ایک جگہ نہیں ملتی۔ اور ایسی صورت حرم کے اندر بھی حج کے ایام کے اندر جو جمعے ہوتے ہیں یا رمضان کے اندر جو جمعے ہوتے ہیں، اس میں یہ ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں، تو آدمی کو سجدے کی جگہ نہیں ملتی، اب وہ کیا کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر واقعی اس کو گنجائش سجدے کی نہیں ہے، نہ پہلی رکعت کے وہ سجدے کر سکا نہ دوسری کے، تو دوسری رکعت کے جب لوگ کھڑے ہوں، تشہد کے اندر بیٹھے، اب کچھ جگہ بن جائے تو یہ دوسری رکعت کے 2 سجدے کر لے۔ اب رہے گی پہلی رکعت، اس کے سجدے نہیں کیے اور سجدے کے بغیر نماز نہیں، تو جب امام سلام پھیرے تو اس وقت ایک کھڑا ہو کر پہلی رکعت بھی دہرائے اور اس کے ساتھ سجدے جو ہے وہ بھی ادا کرے۔ قال الحسن فی من یرکع مع الامام رکعتین، حسن بصری فرماتے اس آدمی کے بارے میں جو امام کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے، ولا یقدر علی السجود، اور سجدہ کرنے پر قدرت نہ پائے، کیا کرے وہ؟ یسجد للرکعۃ الاخرہ سجدتین، وہ سجدے کر لے آخری رکعت کے لیے 2 سجدے، آخری رکعت کے 2 سجدے کر لے، کیونکہ وہ دوسری رکعت کے ساتھ متصل سجدے سے اتنا ہی ہوگا کہ امام سے کچھ لیٹ ادا کیے ہیں، کیونکہ کوئی جگہ کے اندر گنجائش ہوئی تو اس نے سجدے کر لیے۔ ثم یقضی رکعت الاولی، پھر قضائی دے پہلی رکعت کی قضائی دے بے سجود میں، اس کے بے سجود ہے اس کے سجدے کے ساتھ، پہلی رکعت بھی دوبارہ پڑھے اور ساتھ سجدے بھی کر لے۔ وفی من ناسیہ سجدتن، جو کہ سجدہ بھول جائے، کسی رکعت کا سجدہ بھول گیا ہے، ایک سجدہ، حتیٰ قام، یا تک کہ کھڑا ہو گیا، یسجد، وہ سجدہ کرے۔ مثلا ایک آدمی 2 سجدوں کو ایک سجدہ کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے پر اس کو یاد آیا کہ ایک سجدہ میرا باقی رہتا ہے، تو وہ اسی طرح آگے دوسری رکعت کو جاری نہ رکھے، بلکہ واپس جائے اور دوسرا سجدہ بھی کرے، اور آخر میں سجدہ سہو کر کے اس کا جو توازن تھا وہ درست کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ حدیث نمبر 687، قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدۃ عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قال دخلت على عائشہ فقلت الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت بلا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں میں داخل ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کے پاس گیا، فقلت الا تحدثینی، میں نے عرض کی آپ مجھے بیان نہیں فرمائیں گی، عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے بارے میں، آپ کی جو بیماری جو آپ کو آخر جس کی وجہ سے وفات پا گئے، اس بیماری کا تذکرہ، کب بیمار ہوئے، کیا کیفیت تھی، نمازوں کے ادا کرنے کا کیا واقعہ تھا،
وہ مجھے آپ بتلائیں گی؟ قالت بلا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل بتلاؤں گی۔ واقعہ ایسے ہوا، ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو ثقیل ہوگی، بیماری کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ فقال اصل الناس، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں جی نہیں، ادا نہیں کی۔ ہم ینتظرون کا، وہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نماز ابھی ادا نہیں کی۔ قال ضعونی معن فی المحضب، آپ نے فرمایا کہ رکھو میرے لیے پانی ایک ٹب میں۔ بعض نسخوں کے اندر یہ ضعونی لفظ ہے اور بعض کے اندر ضعولی ہے، اور زیادہ صحیح بات وہی ہے کہ ضعولی، اور صحیح مسلم کے اندر بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ ضعولی، جس طرح کہ صحیح مسلم کا حدیث نمبر 418 میں یہی الفاظ ہے۔ تو گویا کہ معنی اس کا یہ بنے گا کہ ضعولی والا معنی رکھو میرے لیے پانی فی المحضب، ٹب میں۔ قالت ففعلنا، سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر ایسے کیا، فاغتسل، آپ نے غسل فرمایا، فذهب لینوء، آپ شروع ہوئے تاکہ کھڑے ہوں، آپ نے کھڑے ہونے کی کوئی ہمت کوشش کی، فاغمی علیہ، لیکن آپ پر بے ہوشی ڈال دی گئی۔ جب آپ نے اٹھنے کا کوئی سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری بہت زیادہ تھی، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ ثم افاقہ، تھوڑی دیر بعد پھر افاقہ ہوا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم اصلی الناس، دوبارہ پھر وہی سوال، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ قلنا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہو، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ قال ضعونی معن فی المحضب، پھر آپ نے فرمایا کہ ٹب کے اندر میرے لیے پانی ڈالو۔ قالت فقعد فاغتسل، فرماتی ہیں آپ اس سے ٹب کے اندر بیٹھے اور غسل کیا۔ ثم ذهب لینوء، پھر آپ شروع ہوئے کھڑے ہونے کے لیے، فاغمی علیہ، پھر آپ پر بے ہوشی ڈال دی گئی۔ ثم افاق فقال اصلی الناس، قلنا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ۔ جب ہوش آتی تو پہلا سوال آپ کا یہی ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا کتنا فکر ہے، اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنی امت کی نماز کا کتنا فکر ہے۔ جب بے ہوشی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، ہوش آتی ہے، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے نماز کا۔ فقال ضعونی معن فی المحضب، پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ٹب کے اندر میرے لیے پانی رکھو۔ فقعد فاغتسل، آپ ٹب کے اندر تشریف فرما ہوئے غسل کیا۔ ثم ذهب لینوء، پھر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کی، فاغمی علیہ، پھر تیسری مرتبہ بھی بے ہوشی ڈال دی گئی۔ ثم افاق فقال صلی الناس، فقلنا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، والناس وقوف فی المسجد، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، ینتظرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا انتظار کر رہے تھے۔ لصلاۃ العشاء الآخرہ، یہ عشاء دوسری آخری جو عشاء ہے اس نماز کا یہ وقت تھا۔ عشاء الآخرہ سمراد جو ہمارے ہاں عشاء کی نماز ہے، کیونکہ بعض لوگ مغرب پر بھی عشاء کا لفظ بول دیتے تھے، تو اس لیے پھر عشاء الآخرہ کہہ کر جو حقیقی عشاء ہے وہ مراد ہے۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف پیغام بھیجا۔ وکان رجل رقیقاً، ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل آدمی تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا۔ فاطاع الرسول، آپ کے پاس قاصد آیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تصلی بالناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقال ابو بکر نے کہا، وکان رجل رقیقاً، یہ بڑے نرم دل آدمی تھے، یا عمر صلی بالناس، اے عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ فقال له عمر انت احق بذلک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ جناب آپ زیادہ حقدار اس کے، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ فصلی ابو بکر تلک الایام، تو نماز پڑھاتے رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام، جتنے دن پھر آپ تشریف نہیں لا سکے تو اتنے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ ثم ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم واجد من نفس خفہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا کوئی تخفیف پائی، خفت پائی، فخارج بین رجلین، آپ دو آدمی کے سہارے نکلے، احدہم العباس، ان میں سے ایک عباس تھے، اور یہ نکلنا تھا لصلاۃ ظہر کی نماز کے لیے، وہ ابو بکر یصلی بالناس، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، فلما رآہ ابو بکر، جب ابو بکر نے یہ کیفیت دیکھی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، ذہب لیتأخر، وہ پیچھے ہٹنے لگے، فأومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اشارہ کیا تھا؟ بِأَن لَا يَتَأَخَّرَ، کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، مطلب کہ نماز ادا کراتے رہیں، پڑھاتے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ قَالَ اجلسانی الی جنبہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو اس کے پہلو میں، جو آپ کو اٹھا کر لائے تھے ان کو کہا کہ مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو، فاجلسہ الی جنب ابی بکر، انہوں نے بٹھا دیا آپ کو ابو بکر کے پہلو میں۔ قال، راوی فرماتی ہیں فجعل ابو بکر یصلی، شروع ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے رہے، وہ قائم اس حال میں کو کھڑے تھے، بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ، والناس بصلاۃ ابی بکر، لوگ ابو بکر کی نماز کے ساتھ ادا کر رہے تھے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائدن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھے نماز پڑھا رہے تھے، ایسا ایسا تکبیرات کہہ رہے تھے، اور آپ کی تکبیرات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لوگوں کو پہنچا رہے تھے۔ قال عبید اللہ راوی فرماتے ہیں فدخلت علی عبداللہ بن عباس، میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، فقلت له الا عارض علیک ما حدثتنی عائشہ عن مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ کیا میں پیش نہ کروں آپ کو وہ روایت جو بیان کی ہے مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے بارے میں؟ کالا ہاتھ، انہوں نے کہا کہ جی ہاں ضرور پیش کرو۔ فعرضت علیہ حدیثہ، چنانچہ میں نے ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی۔ فما انکر منہ شیئا، انہوں نے انکار کیا اس میں سے کسی چیز کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، تمام کے تمام ان کو تصدیق کی کہ واقعی ایسے ہوا، غیر انہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسمت لک الرجل الذی کان مع العباس، کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لیا تھا آپ کے لیے اس آدمی کا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے، کہ دو آدمی آپ کو لانے والے تھے، ایک طرف حضرت عباس سے تو دوسری طرف کون تھے، اس کا نام لیا؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، اس کا دوسرے کا نام نہیں لیا۔ قالا ہوا علی، انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وجہ یہ تھی کہ ایک سمت جو ہے، ایک طرف جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابتدا سے لے کر گھر سے لے کر مصلی تک بٹھانے تک وہ ایک سائڈ پر وہ رہے ہیں، جبکہ دوسری جو سمت تھی وہ تبدیل ہوتی رہی ہے، تو ان کے مختلف نام آتے ہیں جنہوں نے وہ دوسری طرف سہارا دے کر آپ کو وہاں تک پہنچایا۔ اس لیے دوسری سمت کوئی ایک متعین آدمی نہ تھا، اس لیے اس کا نام نہیں لیا، جس سائڈ پر آدمی ایک ہی رہا، مقرر اور متعین رہا، اس کا نام لے دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام کی پیروی اقتدا کرنا لازمی ہے، البتہ اس بات کے اندر کہ امام اگر کسی عارضے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو وہ عارضہ نہیں ہے، صحت مند ہیں، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کی آگے صراحت بھی فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 688، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاک۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھائی اس حال میں کہ آپ بیمار تھے، شاک بیماری، اور بیماری سے مراد کہ آپ گھوڑے سے گرے تھے جس کی وجہ سے آپ کو خراش آ گئی تھی، وہ خراش مراد ہے۔ فصلی جالساً، آپ نے نماز پڑھائی بیٹھ کر،
وصلی براؤ قومن قیامن، اور لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ فاشار علیہم، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا، کہا انجلسو، کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ خود تشریف فرما تھے، لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے شروع کی تو آپ نے اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ فلمن صرفا، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بھی اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں پہنچ جائے پھر تم رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ، جب رکوع سے سر اٹھا لے، فَارْفَعُوا، پھر تم سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لے، فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم ربنا ولک الحمد یہ کہو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، جو بیٹھ کر نماز پڑھائے، فَصَلُّوا جُلُوسًا، تو پھر تم بیٹھ کر ہی نماز ادا کرو۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی بیٹھ کر، کھڑا ہو کر پڑھائے تو کھڑے ہو کر، چونکہ یہ آخری نماز کے علاوہ پہلی نماز ہے، تو جس طرح کہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ آخری عمل کو لیا جاتا ہے، تو آخری عمل آپ کا یہ تھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کرائی اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے۔ چنانچہ اس روایت کے اندر وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 689، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکب فارسن، آپ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے، فثور عنہ، تو آپ گرا دیے گئے، اس سے گھوڑے سے آپ گر گئے۔ فجحش شق الایمن، تو آپ کی جو دائیں طرف تھی اس کو رگڑ آ گئی، جو شمنا خراشی آ جانا، رگڑیں آنا۔ فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قاعد، آپ نے نماز پڑھائی نمازوں میں سے کوئی ایک اس حال میں کہ آپ بیٹھے تھے۔ فصلینا وراءہ قعودا، تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی بیٹھ کر، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فصلینا وراءہ قعودا، تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی بیٹھ کر ہی۔ فلما انصرف، جب آپ نے انصراف کیا، فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بھی اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کرو۔ فاذا صلی قائما فصلوا قیاما، جب کھڑا ہو کر نماز ادا کرائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے پھر تم رکوع میں پہنچو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب رکوع سے سر اٹھا لے پھر تم سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم تمام بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اس پر تجزیہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک روایت میں جو آیا ہے کہ آپ نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ پیچھے کھڑے تھے، لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر، امام کھڑے ہو کر ادا کرائے تو مقتدی بھی کھڑے ہو کر۔ اب اس پر تبصرہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ قال حمیدی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حمیدی نے فرمایا کہ قولو، آپ کا یہ فرمان کہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، جب امام بیٹھ کر پڑھائے تو تم بیٹھ کر پڑھو۔ وفی مارد القدیم، یہ آپ کی جو پہلی بیماری آپ کو لاحق ہوئی تھی یعنی سواری سے گرنے کی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، پھر بعد میں نماز پڑھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر، والناس خلفہ قیاما، لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ لم یأمر بالقعود، آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ وانما یؤخذ بالآخر فالآخر، سو اس نے لیا جاتا ہے آخری عمل، جو سب سے آخری عمل ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے، پہلا والا وہ منسوخ ہوتا ہے۔ وانما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے جو آخر والا ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو اصول بیان کیا ہے وہ اس کے مطابق جو پہلا آپ کو سواری سے گرنے کی وجہ سے خراشی آئی تھی اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر پڑھنے کا کہا، یہ پہلا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جس
مرض کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے اس میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، باقی لوگ کھڑے تھے، تو ثابت ہوا کہ پہلا وہ حکم منسوخ ہے اور یہ اس کا ناسخ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بیان کیا تھا کہ جو آخری نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر، یہ آپ کا خاصہ ہے، لیکن اس کے خاصہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے وہ مرسل روایت، وہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی آدمی بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے، لیکن یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، کیوں اس کے اندر ارسال کی وجہ سے کمزوری ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے نسخ کی بجائے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے صحت یاب ہونے کی امید ہے تو تب تو مقتدی جو ہے وہ امام بیٹھ کر پڑھاتا تو بیٹھ کر، امام کھڑے ہو کر تو کھڑے ہو کر پھر اس کی پیروی کرے۔ اگر امام کو عارضہ ایسا ہے جو وقتی طور پر ہے، اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے، لیکن اگر امام کو عارضہ ایسا ہے جس میں صحت یاب ہونے کی امید نہیں، تو پھر امام بیٹھ کر بھی پڑھائے تو مقتدیوں کے لیے بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، وہ کھڑے ہو کر ادا کریں۔ یہ امام شافعی نے ایک تطبیق دی ہے۔ اس سے ایک تطبیق اور بھی، اگر امام شروع نماز کے اندر ہی شریک ہے تو پھر تو امام کی اقتداء اور پیروی کرنا لازمی ہے۔ امام کھڑا ہو کر پڑھائے تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر پڑھائے تو بیٹھ کر۔ لیکن اگر امام جو ہے وسط نماز میں آ کر ملا ہے، درمیان نماز میں ملا ہے، تو پھر امام بیٹھ کر اگر عارضے کی وجہ سے پڑھا رہا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کر ادا کریں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام کی اقتداء ظاہری افعال میں ہوگی، نیت میں اقتداء ضروری نہیں ہے۔ مثلا امام اگر نوافل ادا کر رہا ہے تو مقتدی پیچھے فرض ادا کر سکتا ہے، اس طرح اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو نیت کے اندر امام کی موافقت نہیں ہوتی، ظاہری افعال حرکات و سکنات میں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً نماز کا امام کی اقتداء اور پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔